نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم. سورہ رات کا یہ آخری رکوع ہے. اس سورہ مبارکہ میں جو بنیادی اور مرکزی مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک کتاب الہی وحی الہی کی حقانیت کا بیان اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی صداقت کا ذکر ہے اور تیسرا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اس کی عظمت اور بلندی شان کا بیان ہے. اب یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو رہی ہے تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو لوگوں میں اس دور میں بھی شکوک و شبہات پیدا کیے گئے اس کا جواب دیا جا رہا ہے. ایک عجیب بات ذہنوں میں اس وقت ڈالی جاتی تھی اور اشکال پیدا کیا جاتا تھا. اللہ کا رسول ہو اور وہ اپنی اولاد بھی رکھتا ہو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس نے شادی بیاہ کر رکھا ہو اور اس کی اولاد ہوتی ہے. اللہ کے رسول کو تو بس وہ بالکل دنیا کی تمام علائق سے الگ ہونا چاہیے. ان کے ذہن میں یہ تھا نہ وہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو نہ ہی اس نے شادی کر رکھی نہ ہی اس کی کوئی اولاد وغیرہ ہو, کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اس طرح کے ان کے اعتراضات کا مختلف مقامات پر تذکرہ کر کے رد کیا. دوسری جگہ پر فرمایا مار هذا الرسول, اس رسول کو کیا ہوگا یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کھاتا پیتا بھی ہے اور کاروبار کے لیے بازاروں میں بھی جاتی ہے. اور یہاں پر اللہ تعالی ارشاد فرمایا کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں کہ آپ پہلے رسول نہیں ہیں بلکہ رسولوں میں سے آخری رسول آپ سے پہلے متعدد رسول گزر چکے ہیں. ان کے یہاں بھی یہی طریقہ تھا, انہوں نے بھی شادیاں کی, ان کی اولادیں بھی, وہ بھی کھاتے پیتے اور تمام دنیاوی ضرورتوں سے بقدر ضرورت مستفید ہوتے تھے. یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ رسول جو ہے وہ کوئی فرشتہ ہوگا. فرشتہ اور اس کی صفات ہے, وہ ایک اور الگ مخلوق ہے. رہنمائی انسانوں کی کرنی ہے تو انسانوں ہی میں سے رسول ہوگا. انسانی ضروریات اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں. ہم نے آپ سے پہلے بھی یقیناً رسولوں کو بھیجا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, اور ان کی اولادیں بھی تھیں, بیویاں بھی تھیں. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, باقی جو رسول بھی تمہارے مطلوبہ معجزات جو تم معجزے مانگتے ہو, اگر کوئی پیغمبر وہ معجزہ دکھلاتا بھی ہے وہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہ اس کے دل میں آیا کہ چلو قوم کو معجزہ دکھلا دے تو چلیں اس نے دکھلا دیا.
یہ معجزات یہ تو در حقیقت قوم کے لیے ایک تو الٹیمیٹم ہوتا ہے، اور ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ اب مان لو اس معجزے کو دیکھ کر اگر اس کے بعد بھی تم نے نہیں مانا پھر تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ جیسے پہلے پیغمبروں کے ذریعے سے قوم کو معجزات دکھلائے گئے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ مانگا تو ان کے لیے اونٹنی پہاڑ سے پیدا کی گئی، انہوں نے جب اس معجزے کا انکار کیا، اسی کو نقصان پہنچایا تو اس قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ باقی حضرت صالح علیہ السلام کا اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا کر دینا یہ کوئی ان کا اپنا ذاتی کمال نہیں تھا، یہ تو پیچھے کام کرنے والی طاقت اللہ کی اجازت اور حکم سے یہ ہوا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کوئی معجزہ ظاہر کرتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ فرمایا وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، اور کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے کر آئے مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے ہی وہ نشانی اور معجزہ ظاہر کرتے ہیں۔ لکل اجل کتاب، اور ہر ایک مدت کے لیے اللہ نے ایک تقدیر لکھی ہے، کتاب موجود ہے۔ ہر ایک فیصلے کے لیے، ہر ایک کام کے لیے اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ قانون ہے۔ لکل اجل کتاب، دنیا میں یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایک باقاعدہ ڈیزائن کے مطابق ہوا۔ اللہ نے اس کائنات کو بنانا چاہا تو اس کا ایک باقاعدہ پہلے نقشہ تیار ہوا ہے، ایسے نہیں ہے کہ یہ محض اتفاق ہوا کہ کوئی دھماکہ ہوا تو کائنات بن گئی جی، یا جیسے کہ ڈارون جیسے فلسفیوں کے نظریے بنے کہ انسان بندر تھا، اسے ترقی کرتے 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 انسان بن گیا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ نے جس مخلوق کو جس طرح بنانا تھا اس کی پہلے اس ترتیب سے اس کی ڈیزائننگ کی، ترتیب کی۔ ایک انجینئر اس نے بلڈنگ بنانی ہوتی ہے تو اس کا پہلے وہ پورا نقشہ تیار کرتا ہے، پھر اس کے مطابق وہ بلڈنگ وجود میں آتی ہے۔ اس کائنات کے مالک نے جو سب سے بڑا انجینئر ہے، اس نے جب یہ کائنات بنائی ہے، اس کائنات میں اب جو بھی واقعہ وقوع پذیر ہونے ہیں تو اللہ کی اس ڈیزائن کے مطابق ہو، اللہ کے طے کردہ قانون کے مطابق ہو۔ لکل اجل کتاب یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ثابت و قائم رکھتا ہے۔ اور مٹاتا وہ اپنے قانون کے تحت ہے کسی کو، مثلا انسانوں میں سے، قوموں میں سے جس قوم کو مٹاتا ہے تو مٹاتا اسی قوم کو ہے جو قوم اللہ کے اس قانون ہدایت سے انحراف کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے قائم و دائم رکھتا ہے، اور کسے وہ چاہتا ہے قائم و دائم رکھنا، جو اس کے قانون ہدایت کو اختیار کرتی ہے قوم، اللہ اس کو قائم رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس ہے الکتاب، یعنی جہاں وہ ڈیزائن بنائی گئی، لکھی گئی ہے، لوح محفوظ، اس کا علم بھی اسی کے پاس ہے کہ کس کی تقدیر کیا طے کی گئی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اس کا علم۔ وَعِندَهُ الْكِتَابِ، اس کے بارے میں محققین کا کہنا یہ ہے کہ تقدیر یعنی اللہ نے جو انسانوں کے لیے امور طے کی ہیں ان کی دو قسمیں، ایک تقدیر مبرم کہلاتی ہے، دوسری تقدیر معلق کہلاتی ہے۔ تقدیر مبرم تو وہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے جو اللہ نے کسی کے متعلق کر دیا ہے، مثلا اس کائنات کے متعلق اس کا فیصلہ ہوا ہے کہ اتنا عرصہ یہ کائنات قائم رہے، اب وہ کتنا عرصہ ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ عنده علم الساعہ، اس قیامت کے واقع ہونے کا علم اسی کے پاس ہے۔
یا کسی کے ہاں کتنے بچے ہونے ہیں یہ اللہ ہی نے طے کی ہے اور اسی کے پاس اس کا علم ہے۔ ایک تقدیر معلق ہوتی ہے۔ تقدیر معلق یہ ہے کہ اللہ نے بہت سارے فیصلے معلق کیے ہوتے ہیں، مشروط کی ہوتے ہیں کہ اگر مثلاً انسان یہ والا کام کر لے گا تو اس کے لیے فیصلہ ہے، اگر یہ کام نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے فیصلہ ہے۔ مثلاً کسی انسان کے لیے طے کر دیا گیا کہ اگر یہ انسان صلہ رحمی کرے، اپنے والدین کے ساتھ اس کے سلوک سے پیش آئے، اچھا رویہ اختیار کرے، یقیناً اس کی عمر، اس کے رزق میں وسعت ہو جائے گی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی، حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے طے کیا کہ جو انسان یہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کے لیے تو یہ فیصلہ ہے کہ اللہ اس کے رزق میں کشائش پیدا کر دیں گے، اور جو نہیں کرے گا اس کے رزق میں، اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی برکت ہی پیدا کر دیں گے۔ اس کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے، اور اللہ اس میں تبدیلی پیدا کرتے رہتے ہیں۔ بس اوقات تقدیر مبرم میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ بہت بڑے مفسر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے مجدد علی فسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجدد علی فسانی بہت بڑے اونچے درجے کے بزرگ ہیں۔ ان کے صاحبزادوں کے استاد تھے شیخ طاہر لاہوری۔ انہوں نے یہ جو اونچے درجے کے اولیاء اللہ علماء ربانی ہوتی ہیں، بس اوقات ان پر کچھ تقدیر کے واقعات و احوال منکشف بھی ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، یا جیسے انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ بہت ساری امور منکشف کر دیتا ہے۔ مجدد صاحب پر یہ حالت منکشف ہوئی کہ میرے بچوں کے جو استاد شیخ طاہر لاہوری ہیں، یہ شقی انسان، ان کے ماتھے پر لکھا ہوا شقی، سعید نہیں لکھا ہوا بلکہ شقی لکھا ہوا۔ انہوں نے اپنے بچوں سے اس کا ذکر کیا۔ بچے کہنے لگے کہ ابا جی آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ ہمارے استاد محترم یہ شقیوں سے نکل کر سعید میں شامل ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ پھر ان کے ذہن میں آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تقدیر، دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہاں تک کہ تقدیر مبرم کو بھی بدل دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کچھ چیزیں مثلاً ان میں سے دعا ہے، والدین کی خدمت ہے، انسان کی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ تو اس سے مراد اصل تقدیر معلق ہے، لیکن دعا ایک ایسی طاقتور چیز ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے مانگنا کہ یہ تقدیر مبرم میں بھی بعض اوقات تبدیلی پیدا کرنا۔ انہوں نے اللہ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر دعا کی، تو پھر انہیں مشاہدہ ہوا، مکاشفہ ہوا، اس میں دیکھا کہ ان کے ماتھے پر سعید لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کی شقاوت کو ان کی سعادت میں بدل دیا۔ کسی کو اس طرح کے واقعات جو ہوتی ہیں ان کا علم اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اگر وہ دکھلا دے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ کچھ جس کا ہم ان سے وعدہ کیے ہیں، جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو وارننگ دی، کہا کہ تم میری بات اور دعوت کو قبول کرو، وگرنہ یاد رکھو بچو گے نہیں۔ اب یہ حق آ چکا ہے، اسی کا غلبہ ہوگا، یہ یقیناً دنیا میں پھیلے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں بعض وہ باتیں جن کے ذریعے سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اگر وہ باتیں ہم
زندگی میں آپ کو دکھلا دیں، آپ کی زندگی میں ہی پوری ہو جائیں کہ اللہ ان کو شکست دے دے، ناکامی دے دے، جیسے کہ بدر میں ہوا۔ بدر میں بری طرح یہ شکست سے دو چار ہوئے کہ سردار مارے گئے، باقی گرفتار ہوئے۔ او نتوفینک، یا ہم آپ کو موت دے دیں، آپ کو اپنے پاس بلا دیں، پھر اس کے بعد ہم جو وعدہ ہے وہ پورا کریں۔ فإنما علیک البلاغ، ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد بہت سارے وعدے پورے ہوئے ہیں، ابوبکر، عمر، عثمان کے ذریعے سے۔ فإنما علیک البلاغ، بے شک آپ کے ذمے تو ہمارے احکامات پہنچا دینا ہے، وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمے ہے حساب و کتاب، ان کا حساب لینا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اپنا کام ابلاغ حق کو پہنچانا دوسرے تک، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ باقی یہ دیکھ نہیں رہے وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کہ ہم ان کے اطراف سے علاقے فتح کر کے مسلمانوں کے حوالے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی حکومت پہلے پھیلی ہوئی تھی بہت دور تک، لوگ ان کی عظمت روب مانتے تھے، لیکن اب ان کے اطراف سے مدینہ اور مدینہ کے اطراف سے بہت سارے علاقے وہ مفتوح ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ تو کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ بے شک نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم جو مملکت اور زمین ہم جو ہے وہ ان کی کم کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے اطراف سے ان کی حکومت وہاں سے ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مسلمان جماعت دنیا میں غالب آئے گی، وہو سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، پہلی قوموں نے بھی مسلمانوں کے خلاف بڑا مکر و فریب کیا۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کامیاب نہیں ہوئے، ناکام ہوئے۔ وَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اور یاد رکھیں جو بھی مکر و فریب کامیاب ہوتا ہے وہ تو اللہ کا، اللہ کی تدبیر ہی غالب آتی ہے۔ اللہ کی طرف جب مکر کی نسبت کرے تو اس سے مراد تدبیر ہوتی ہے، جو بھی اللہ تدبیر کرتا ہے کامیاب وہی ہوتی ہے۔ دنیا اس کے مقابلے میں جو تدبیریں کر لے، جو مکر اور ہیلے کر لے، کامیاب نہیں ہوتی۔ آخر کار تدبیر اللہ ہی کی غالب آتی ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ جانتا ہے جو ہر نفس عمل کرتا ہے، کمائی کرتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور عنقریب کافر لوگ بھی جان لیں گے کہ انجام کار کامیاب کون ہوا، آخرت کا گھر کس کے لیے بہتر تھا۔ اور یہ لوگ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کے انکار کیا، یہ بھی کہتے ہیں کہ لست مرسل، آپ تو اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں، آپ کی رسالت کے انکار کرتے ہیں۔ ان کے اقرار کرنے یا آپ اس رسالت کی شہادت دینے سے آپ کی رسالت متاثر نہیں ہوگی۔ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی رسالت کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ فرما دیجیے اللہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کے کافی ہے، اس کی گواہی کافی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور اس طرح ان کی گواہی کافی ہے جن کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی جن کو اللہ نے اپنی کتاب مقدس کی فہم اور سمجھ نصیب فرمائی ہے، وہ بھی آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ ابوبکر، عمر، عثمان، یہ لوگ بھی آپ کی سچائی کا اقرار کرتے ہیں، آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، تو ان کی گواہی کافی ہے۔ یہ نہیں مانتے تو نہ مانتے، یہ آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تو ان کا تسلیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور آپ اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں، ان کی باتوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس طریقے سے در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری کو واضح کیا ہے ان آیات مبارکہ میں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن مقدس سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق